Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE for examination from June 2022 in Urdu as a second language paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب دی گئی لائن پر تحریر کریں۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1 پرواز نمبر 221 کا عملہ تمام مسافروں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آپ اس وقت آرام سے اپنی نشستوں پر بیٹھ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ جہاز کے اندر سگریٹ نوشی مکمل طور پر ممنوع ہے۔ دوران سفر وقتاً فوقتاً ضروری ہدایات دی جاتی رہیں گی۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ پرواز نمبر 221 کا عملہ تمام مسافروں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آپ اس وقت آرام سے اپنی نشستوں پر بیٹھ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ جہاز کے اندر سگریٹ نوشی مکمل طور پر ممنوع ہے۔ دوران سفر وقتاً فوقتاً ضروری ہدایات دی جاتی رہیں گی۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ سوال نمبر 2 زندگی کے مختلف لمحات سے لطف اندوز ہونے کے لیے اچھے اور ہم مزاج دوستوں کا انتخاب ضروری ہوتا ہے۔ غلط صحبت انسان کے مزاج پر منفی اثر ڈالتی ہے۔ چاندنی رات، برف باری یا پھولوں کی خوبصورتی سے لطف لینے کے لیے خوش مزاج اور فراغ دل سہیلیاں ضروری ہیں۔ اسی طرح مختلف سرگرمیوں کے لیے مختلف طبیعت کے دوست اچھے لگتے ہیں۔ زندگی کے مختلف لمحات سے لطف اندوز ہونے کے لیے اچھے اور ہم مزاج دوستوں کا انتخاب ضروری ہوتا ہے۔ غلط صحبت انسان کے مزاج پر منفی اثر ڈالتی ہے۔ چاندنی رات، برف باری یا پھولوں کی خوبصورتی سے لطف لینے کے لیے خوش مزاج اور فراغ دل سہیلیاں ضروری ہیں۔ اسی طرح مختلف سرگرمیوں کے لیے مختلف طبیعت کے دوست اچھے لگتے ہیں۔ سوال نمبر 3 محکمہ موسمیات کے مطابق اکتوبر میں درجہ حرارت عموماً 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، تاہم اس بار گرمی میں اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق نومبر سے سرد موسم شروع ہو جائے گا، جبکہ دسمبر اور جنوری کے مہینے زیادہ سرد رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اکتوبر میں درجہ حرارت عموماً 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، تاہم اس بار گرمی میں اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق نومبر سے سرد موسم شروع ہو جائے گا، جبکہ دسمبر اور جنوری کے مہینے زیادہ سرد رہنے کی توقع ہے۔ سوال نمبر 4 بلند خیالی انسان کو زندگی کی مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہی خوبی انسان کو کامیابی، شہرت اور دولت کے غرور سے بچاتی ہے۔ اعلیٰ سوچ رکھنے والا شخص ہر مشکل کو صبر اور خوش دلی سے برداشت کر لیتا ہے۔ بلند خیالی انسان کو زندگی کی مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہی خوبی انسان کو کامیابی، شہرت اور دولت کے غرور سے بچاتی ہے۔ اعلیٰ سوچ رکھنے والا شخص ہر مشکل کو صبر اور خوش دلی سے برداشت کر لیتا ہے۔
سوال نمبر 5۔ میں کل تمہارے گھر گئی تھی مگر تم وہاں موجود نہیں تھیں۔ امی نے بتایا تھا کہ تم آئی تھی۔ دراصل میں اپنے کزن کی سالگرہ میں گئی ہوئی تھی۔ سالگرہ کی تقریب کیسی رہی؟ بہت اچھی۔ وہاں کھانے، سجاوٹ اور مہمان نوازی سب بہت شاندار تھے۔ میں کل تمہارے گھر گئی تھی مگر تم وہاں موجود نہیں تھیں۔ امی نے بتایا تھا کہ تم آئی تھی۔ دراصل میں اپنے کزن کی سالگرہ میں گئی ہوئی تھی۔ سالگرہ کی تقریب کیسی رہی؟ بہت اچھی۔ وہاں کھانے، سجاوٹ اور مہمان نوازی سب بہت شاندار تھے۔ سوال نمبر 6۔ گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈے مشروبات اور آئس کریم کی دکانوں پر خاصی رونق ہو جاتی ہے۔ شدید گرمی کی وجہ سے لوگ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے مختلف مشروبات تلاش کرتے ہیں۔ لسی، آئس کریم اور مینگو شیک اس موسم میں بہت پسند کیے جاتے ہیں اور شام کے وقت بازار مزید آباد ہو جاتے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈے مشروبات اور آئس کریم کی دکانوں پر خاصی رونق ہو جاتی ہے۔ شدید گرمی کی وجہ سے لوگ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے مختلف مشروبات تلاش کرتے ہیں۔ لسی، آئس کریم اور مینگو شیک اس موسم میں بہت پسند کیے جاتے ہیں اور شام کے وقت بازار مزید آباد ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 7۔ تم کیا پڑھ رہی ہو؟ میں مولوی نذیر احمد کے بارے میں ایک مضمون پڑھ رہی ہوں۔ کیا تم جانتی ہو کہ وہ اردو کے پہلے ناول نگار تھے؟ جی ہاں، وہ سر سید احمد خان کی اصلاحی تحریک کے اہم رکن بھی تھے۔ سر سید احمد خان ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ تم کیا پڑھ رہی ہو؟ میں مولوی نذیر احمد کے بارے میں ایک مضمون پڑھ رہی ہوں۔ کیا تم جانتی ہو کہ وہ اردو کے پہلے ناول نگار تھے؟ جی ہاں، وہ سر سید احمد خان کی اصلاحی تحریک کے اہم رکن بھی تھے۔ سر سید احمد خان ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ سوال نمبر 8۔ ارم، آؤ فلم دیکھنے چلتے ہیں۔ میں آج تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی کیونکہ لاہور سے میرے چچا اور چچی آئے ہوئے ہیں۔ مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے اور گھر کے کچھ کام بھی ہیں۔ تم کسی اور دوست کے ساتھ چلی جاؤ۔ ارم، آؤ فلم دیکھنے چلتے ہیں۔ میں آج تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی کیونکہ لاہور سے میرے چچا اور چچی آئے ہوئے ہیں۔ مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے اور گھر کے کچھ کام بھی ہیں۔ تم کسی اور دوست کے ساتھ چلی جاؤ۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 2، سوال نمبر 9۔ ڈاک کی اہمیت پر ایک رپورٹ سنیں اور نیچے دیے گئے جملے 1 یا 2 الفاظ لکھ کر مکمل کریں۔ آپ یہ رپورٹ 2 بار سنیں گے۔ ہر سال 9 اکتوبر کو دنیا کے مختلف ممالک میں
ڈاک کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد ڈاک کے نظام کی افادیت اور عوامی خدمات کو اجاگر کرنا ہے۔ دنیا بھر کے 160 سے زیادہ ممالک اس موقع پر خصوصی تقریبات منعقد کرتے ہیں اور یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی جاری کرتے ہیں۔ ڈاک ٹکٹ ایک چھوٹا سا کاغذی ٹکڑا ہوتا ہے جسے کسی ملک کا خاموش سفیر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس پر ملک کی ثقافت، تاریخ اور اہم شخصیات کی جھلک نظر آتی ہے۔ ڈاک کے نظام کی تاریخ قدیم مصر کے ابتدائی دور سے ملتی ہے۔ بابل کے زمانے میں سرکاری پیغامات اونٹوں اور گھوڑوں کے ذریعے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچائے جاتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد 15 اگست 1947 کو لاہور سے پاکستان کے اپنے ڈاک کے نظام کا آغاز کیا گیا۔ بعد ازاں 1948 میں جشن آزادی کے موقع پر خصوصی یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیے گئے۔ پاکستان کے پہلے 1 روپے والے ڈاک ٹکٹ کو معروف مصور عبدالرحمن چغتائی نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس خوبصورت ڈاک ٹکٹ کو دنیا کے بہترین ڈاک ٹکٹوں میں شمار کیا گیا۔ بعد میں مختلف قومی شخصیات، تاریخی عمارتوں اور ثقافتی موضوعات پر بھی ڈاک ٹکٹ جاری کیے جانے لگے۔ معروف فنکار عادل صلاح الدین نے جادو ربا مہم کے لیے ایک خوبصورت ڈاک ٹکٹ تیار کیا جسے بے حد سراہا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ڈاک ٹکٹوں کے ڈیزائن اور موضوعات میں مزید رنگا رنگی پیدا ہوتی گئی۔ آج بھی بہت سے لوگ مختلف ممالک کے ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ بعض نایاب ڈاک ٹکٹ تاریخی اہمیت کی وجہ سے بہت قیمتی سمجھے جاتے ہیں۔ ڈاک ٹکٹ نہ صرف پیغام رسانی کا ذریعہ ہے بلکہ کسی ملک کی ثقافت اور تاریخ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا اہم وسیلہ بھی ہیں۔ اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیں۔ ہر سال 9 اکتوبر کو دنیا کے مختلف ممالک میں ڈاک کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد ڈاک کے نظام کی افادیت اور عوامی خدمات کو اجاگر کرنا ہے۔ دنیا بھر کے 160 سے زیادہ ممالک اس موقع پر خصوصی تقریبات منعقد کرتے ہیں اور یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی جاری کرتے ہیں۔ ڈاک ٹکٹ ایک چھوٹا سا کاغذی ٹکڑا ہوتا ہے جسے کسی ملک کا خاموش سفیر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس پر ملک کی ثقافت، تاریخ اور اہم شخصیات کی جھلک نظر آتی ہے۔ ڈاک کے نظام کی تاریخ قدیم مصر کے ابتدائی دور سے ملتی ہے۔ بابل کے زمانے میں سرکاری پیغامات اونٹوں اور گھوڑوں کے ذریعے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچائے جاتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد 15 اگست 1947 کو لاہور سے پاکستان کے اپنے ڈاک کے نظام کا آغاز کیا گیا۔ بعد ازاں 1948 میں جشن آزادی کے موقع پر خصوصی یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیے گئے۔ پاکستان کے پہلے
1 रुपए वाले डाक टिकट को मारूफ मुसव्विर अब्दुर्रहमान चुगताई ने डिज़ाइन किया था। इस खूबसूरत डाक टिकट को दुनिया के बेहतरीन डाक टिकटों में शुमार किया गया। बाद में मुख्तलिफ कौमी शख्सियात, तारीखी इमारतों और सकाफती मौज़ूआत पर भी डाक टिकट जारी किए जाने लगे। मारूफ फनकार आदिल सलाहुद्दीन ने जादू रुबा मोहम के लिए एक खूबसूरत डाक टिकट तैयार किया जिसे बेहद सराहा गया। वक्त गुजरने के साथ डाक टिकटों के डिज़ाइन और मौज़ूआत में मज़ीद रंगारंगी पैदा होती गई। आज भी बहुत से लोग मुख्तलिफ ममालिक के डाक टिकट जमा करने का शौक रखते हैं। बाज़ नायाब डाक टिकट तारीखी अहमियत की वजह से बहुत कीमती समझे जाते हैं। डाक टिकट न सिर्फ पैगाम रसानी का जरिया है बल्कि किसी मुल्क की सकाफत और तारीख को दुनिया के सामने पेश करने का अहम वसीला भी है। मश्क नंबर 2 खत्म हुई। अब आप थोड़ी देर में मश्क नंबर 3 सुनेंगे। पर्चे में दिए गए मश्क नंबर 3 के सवालात पढ़ें। मश्क नंबर 3 सवाल नंबर 10। आप ईद के मुतालिक 6 अशखास की गुफ्तगू सुन रहे हैं। हर एक शख्स को उसकी दी गई राय ए ता जी से मिलाएं। हर शख्स के लिए अंग्रेजी हुरूफ ए ता जी में से एक हर्फ दिए गए खाने में लिखें। हर हर्फ का इस्तेमाल सिर्फ एक बार करें। एक हर्फ इजाफी है जिसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। पहली राय। ईद के मौके पर मैं अपनी तमाम सहेलियों से ज़रूर मिलती हूँ। कभी वो मेरे घर आती हैं और कभी मैं उनसे मिलने चली जाती हूँ। ईद खुशी, मोहब्बत और बरकत का पैगाम लेकर आती है। इस दिन लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और नाराज़गियाँ भुला देते हैं। इसी वजह से ये दिन बहुत ख़ास महसूस होता है। दूसरी राय। ईद की सुबह हम सब जल्दी बेदार होते हैं, गुस्ल करते हैं और कोई मीठी चीज़ खाकर ईदगाह की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में तकबीरात की सदाएं सुनाई देती हैं। लोग नए और साफ सुथरे कपड़े पहनकर खुशी और जोश के साथ ईद मनाते नजर आते हैं। तीसरी राय। मुझे ईद के दिन हर तरफ गूंजती हुई तकबीर की आवाज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ईद की नमाज अदा करने के बाद सहेलियों और रिश्तेदारों से मुलाकात होती है। इस दिन उन लोगों से भी मिलना होता है जिनसे मसरूफियात की वजह से साल भर मुलाकात नहीं हो पाती। चौथी राय। मेरी दादी हमेशा कहती हैं कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को 2 ईदों की सूरत में बहुत बड़ी नेमत अता की है। रमज़ान अल मुबारक के रोज़े मुकम्मल होने के बाद मुसलमान यकुम शव्वाल को ईद उल फित्र मनाते हैं। इस मौके पर घरों में मुख्तलिफ लजीज खाने
اور میٹھے پکوان تیار کیے جاتے ہیں۔ پانچویں رائے، اسلام نے صدقہ فطر کے ذریعے غریب اور ضرورت مند لوگوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کیا ہے۔ جو لوگ مالی مشکلات کی وجہ سے اچھے کھانے یا کپڑے نہیں خرید سکتے، انہیں بھی خوشی منانے کا موقع مل جاتا ہے۔ عید کے دن لوگ دل کھول کر خیرات اور مدد کرتے ہیں۔ چھٹی رائے، عید کا دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور بخشش کا دن ہوتا ہے۔ بعض لوگ رمضان کے بعد عبادات اور تقوی کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوبارہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اپنی اچھی عادتوں کو برقرار رکھنا چاہیے اور برے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ پہلی رائے، عید کے موقع پر میں اپنی تمام سہیلیوں سے ضرور ملتی ہوں۔ کبھی وہ میرے گھر آتی ہیں اور کبھی میں ان سے ملنے چلی جاتی ہوں۔ عید خوشی، محبت اور برکت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس دن لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور ناراضگیاں بھلا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ دن بہت خاص محسوس ہوتا ہے۔ دوسری رائے، عید کی صبح ہم سب جلدی بیدار ہوتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور کوئی میٹھی چیز کھا کر عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں تکبیرات کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ لوگ نئے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشی اور جوش کے ساتھ عید مناتے نظر آتے ہیں۔ تیسری رائے، مجھے عید کے دن ہر طرف گونجتی ہوئی تکبیر کی آوازیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد سہیلیوں اور رشتہ داروں سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس دن ان لوگوں سے بھی ملنا ہوتا ہے جن سے مصروفیات کی وجہ سے سال بھر ملاقات نہیں ہو پاتی۔ چوتھی رائے، میری دادی ہمیشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 عیدوں کی صورت میں بہت بڑی نعمت عطا کی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے کے بعد مسلمان یکم شوال کو عید الفطر مناتے ہیں۔ اس موقع پر گھروں میں مختلف لذیذ کھانے اور میٹھے پکوان تیار کیے جاتے ہیں۔ پانچویں رائے، اسلام نے صدقہ فطر کے ذریعے غریب اور ضرورت مند لوگوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کیا ہے۔ جو لوگ مالی مشکلات کی وجہ سے اچھے کھانے یا کپڑے نہیں خرید سکتے، انہیں بھی خوشی منانے کا موقع مل جاتا ہے۔ عید کے دن لوگ دل کھول کر خیرات اور مدد کرتے ہیں۔ چھٹی رائے، عید کا دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور بخشش کا دن ہوتا ہے۔ بعض لوگ رمضان کے بعد عبادات اور تقوی کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوبارہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اپنی اچھی عادتوں کو برقرار رکھنا چاہیے اور برے کاموں سے بچنا چاہیے۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 11 تا 18۔ آپ فون پر عشرت اور سحر کے درمیان باتیں سن رہے ہیں۔ باتیں سن کر ہر سوال کے لیے اے، بی، سی میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ یہ باتیں 2 بار سنیں گے۔ کیا حال ہے؟
سنا ہے تم چین کی سیر سے واپس آئی ہو۔ جی ہاں، میں چھٹیوں میں چین گئی تھی اور وہاں بہت حیرت انگیز مقامات دیکھے۔ اچھا، وہاں ایسی کون سی خاص چیز دیکھی جو تمہیں سب سے زیادہ پسند آئی؟ چین کے شہر زین جیاجی کے تیان میں شان نیشنل پارک میں شیشے کا ایک خوبصورت واک وے بنایا گیا ہے۔ شیشے کا واک وے، یہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ تقریباً 330 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا شفاف راستہ ہے جس کے نیچے گہری کھائی موجود ہے، جبکہ ارد گرد بلند پہاڑ دکھائی دیتے ہیں۔ پھر تو لوگ اس پر چلتے ہوئے بہت خوف محسوس کرتے ہوں گے۔ ہاں، خاص طور پر کمزور دل افراد کافی ڈر جاتے ہیں، مگر کچھ لوگ اس تجربے سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کیا تم نے بھی اس راستے پر چلنے کی ہمت کی؟ جی ہاں، شروع میں مجھے خوف محسوس ہوا، لیکن بعد میں ایسا لگا جیسے میں ہوا میں چل رہی ہوں۔ اور کیا وہاں کوئی اور دلچسپ جگہ بھی تھی؟ وہاں شیشے سے بنا ایک بڑا پل بھی ہے جو ایک وقت میں 800 افراد کا وزن برداشت کر سکتا ہے۔ واقعی یہ تو حیرت انگیز ہے۔ اس کے علاوہ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ایک شفاف گول پلیٹ فارم بھی موجود ہے جو تقریباً 1300 فٹ کی بلندی پر بنایا گیا ہے۔ کیا لوگ وہاں جا کر لطف محسوس کرتے ہیں؟ جی ہاں، یہ پلیٹ فارم پہاڑ کے کنارے سے باہر نکلا ہوا ہے اور اس کا دائرہ نما رقبہ 4467 مربع فٹ ہے۔ لگتا ہے چین میں شیشے کے راستوں کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے۔ بالکل، وہاں گھوڑے کی نال جیسا ایک اور شیشے کا راستہ بھی ہے جسے یوان ڈون کہتے ہیں، یعنی بادلوں کے آخری سرے پر۔ سب سے زیادہ حیران کن راستہ کون سا ہے؟ سب سے دلچسپ راستہ انگریزی کے حرف اے کی شکل میں بنایا گیا ہے۔ چین ان منصوبوں پر اتنا خرچ کرتا ہے، کیا اس سے انہیں فائدہ بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، ان مقامات کی وجہ سے سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور قومی آمدنی بھی بڑھ رہی ہے۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ کیا حال ہے؟ سنا ہے تم چین کی سیر سے واپس آئی ہو۔ جی ہاں، میں چھٹیوں میں چین گئی تھی اور وہاں بہت حیرت انگیز مقامات دیکھے۔ اچھا، وہاں ایسی کون سی خاص چیز دیکھی جو تمہیں سب سے زیادہ پسند آئی؟ چین کے شہر زین جیاجی کے تیان میں شان نیشنل پارک میں شیشے کا ایک خوبصورت واک وے بنایا گیا ہے۔ شیشے کا واک وے، یہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ تقریباً 330 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا شفاف راستہ ہے جس کے نیچے گہری کھائی موجود ہے، جبکہ ارد گرد بلند پہاڑ دکھائی دیتے ہیں۔ پھر تو لوگ اس پر چلتے ہوئے بہت خوف محسوس کرتے ہوں گے۔ ہاں، خاص طور پر کمزور دل افراد کافی ڈر جاتے ہیں، مگر کچھ لوگ اس تجربے سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کیا تم نے بھی اس راستے پر چلنے کی ہمت کی؟ جی ہاں، شروع میں مجھے خوف محسوس ہوا، لیکن بعد میں ایسا لگا جیسے میں ہوا میں چل رہی ہوں۔ اور کیا وہاں کوئی اور دلچسپ جگہ بھی تھی؟ وہاں شیشے سے بنا ایک بڑا پل بھی ہے جو ایک وقت میں 800 افراد کا وزن برداشت کر سکتا ہے۔ واقعی یہ تو حیرت انگیز ہے۔ اس کے علاوہ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ایک شفاف گول پلیٹ فارم بھی موجود ہے جو تقریباً 1300 فٹ کی بلندی پر بنایا گیا ہے۔ کیا لوگ وہاں جا کر لطف محسوس کرتے ہیں؟ جی ہاں، یہ پلیٹ فارم پہاڑ کے کنارے سے باہر نکلا ہوا ہے
اور اس کا دائرہ نما رقبہ 4467 مربع فٹ ہے۔ لگتا ہے چین میں شیشے کے راستوں کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے۔ بالکل، وہاں گھوڑے کی نال جیسا ایک اور شیشے کا راستہ بھی ہے جسے یوان ڈون کہتے ہیں، یعنی بادلوں کے آخری سرے پر۔ سب سے زیادہ حیران کن راستہ کون سا ہے؟ سب سے دلچسپ راستہ انگریزی کے حرف اے کی شکل میں بنایا گیا ہے۔ چین ان منصوبوں پر اتنا خرچ کرتا ہے، کیا اس سے انہیں فائدہ بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، ان مقامات کی وجہ سے سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور قومی آمدنی بھی بڑھ رہی ہے۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ This is the end of the recording and of the examination.